اللہ 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 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دشمن کے لفظ میں تیسرا حرف میم ہے. میم سے مراد مخلوق ہے. مخلوق کئی مرتبہ بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. کچھ محبتیں ایسی ہیں جن کو کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اور کچھ محبتیں ایسی ہیں جن کو کرنے سے منع کر دیا. اس لیے مخلوق کے ساتھ شرعی حدود میں محبتوں کو رکھنا یہ نازک مسئلہ ہے. تعلق گھٹے تو بھی مواخذہ ہوگا، ضرورت سے زیادہ تعلق بڑھے پھر بھی مواخذہ ہوگا. ایک دائرہ دے دیا، اس دائرے کے اندر ہم نے رہنا ہے. انسان کیونکہ انس سے بنا، قریب رہنے سے یہ مانوس ہوتا ہے. طبیعتیں مانوس ہوتی ہیں، انسان ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے. کئی مرتبہ دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو دونوں کی خیر اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ خیر پہ جمع ہو جاتے ہیں. اور کئی مرتبہ دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی شر اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ ڈبل شر ہو جاتی ہے، دونوں کے لیے فتنہ. اس لیے اس مضمون کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ تیسرے نمبر پہ ہماری دشمن ہے. اس میں حد فاصل یہ ہے کہ انسان مخلوق سے کٹے، اللہ سے جڑے. مخلوق سے کٹے، اللہ سے جڑے، پھر اللہ رب العزت کی نسبت کے ساتھ مخلوق سے تعلق قائم کرے. یعنی اپنی خواہشات کی وجہ سے تعلق نہ ہو کسی سے، اللہ رب العزت کی نسبت سے ہو. اس لیے تصوف و سلوک کی کتابوں میں اس کو انقطاع عن المخلوق کہہ دیتے ہیں کہ جس بندے نے انقطاع عن المخلوق حاصل نہ کیا اس کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اب انقطاع عن المخلوق سے یہ مراد نہیں کہ لوگوں سے بالکل ہٹ کٹ کے کسی غار میں جا کے چھپ جاؤ. مقصد یہ کہ دل میں ان کے تعلق کے اثرات نہ ہوں. تو مطلوب یہ ہے انسان مخلوق سے کٹے، اللہ سے جڑے. اس کو تبتل کہتے ہیں اور یہ مقصود ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کی طرف تبتل اختیار کر. یعنی مخلوق سے توڑ اور اللہ سے جوڑ، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے تعلق قائم رکھ لے. اس لیے انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے.
پیر استاد سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی محبت سے، بیوی سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے، بچوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے، مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے۔ یہ تمام محبتیں اللہ رب العزت کی نسبت سے ہیں، تو یہ سب جائز ہیں، ان پر اجر ملے گا، محمود ہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت کی نسبت دب گئی اور نفس کی نسبت قائم ہو گئی، شہوات نفسانیہ یا خیالات شیطانیہ، اس وجہ سے یہ محبت ہو گئی، تو اب یہ محبت منع ہو جائے، اب یہ محبت منع ہو جائے۔ تو اس کی ایک حد فاصل ہے۔ اس لیے آج کے اس مضمون میں جو اس وقت بیان کیا جائے گا یا عشاء کے بعد، مخلوق کے اس سارے تعلق کو پھیلایا جائے گا۔ جائز محبتیں کون سی ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا، اور ناجائز محبتیں کون سی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، واعطى للہ، اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا، ومنع للہ، اللہ کے لیے کسی کو منع کیا، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہ حب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، یہ سب سے پہلا قدم ہے، اور یہ محمود ہے، مطلوب ہے۔ بندے کو چاہیے کہ نسبت اللہ کے لیے ہو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن چند لوگ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ 7 انسان ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ ان میں سے 2 ہوں گے هم المتحابون فی اللہ، تحابا فی اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے محبت، اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث ہم نے نبی علیہ السلام سے سنی تو جتنی خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ وہ کس لیے؟ کہ ان کو تو نبی علیہ السلام سے سچی محبت تھی ہی صحیح، اب جب حدیث پاک آ گئی کہ انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی، ان کو گارنٹی مل گئی کہ قیامت کے دن محبوب کے قدموں میں خدمت نصیب ہو جائے، اس لیے وہ خوش ہو گئی۔ اور یہ چیز آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ آج بھی اگر کسی کو اللہ والوں سے محبت ہو، دلی محبت، اللہ کے لیے محبت، تو یہ حدیث پاک آج بھی انہی فضائل کے ساتھ موجود ہے۔ قیامت کے دن اللہ انہی کا ساتھ عطا کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور ان کی اولادوں نے پھر ان کی اتباع کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی اولادوں کو قیامت کے دن ان کے ماں باپ کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے، اور ان کے عمل کی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور ان کو درجہ وہی عطا فرما دیں گے، کیونکہ یہ ان سے نسبت رکھنے والے ہوں گے، ان کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے۔ اس آیت کے تحت ایک تو مفسرین نے لکھا کہ جو علماء، صلحاء، مشائخ کی اولادیں ہیں ان کے لیے خوشخبری کہ اگر ان کی اولادیں اپنے والدین کی اتنا تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کریں گی اور کوشش کریں گی، تو ایک تو اللہ تعالیٰ ان پر نرمی فرمائیں گے اور ان کو ماں باپ کے ساتھ حشر عطا فرما دیں گے۔ اور ایک اس میں جو اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، ان کے شاگردوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، جو روحانی اولاد ہوتی ہے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اگر ان کو اپنے مشائخ کے ساتھ سچی محبت ہوئی
اپنے استادوں کے ساتھ سچی محبت ہوئی تو حدیث پاک ہے المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. تو علماء نے یہ لکھا تفاسیر کے اندر، پکی کھری دھلی کھلی دھلی بات ہے کہ اگر دو بندے ہوں گے اور ان کو اللہ کے لیے محبت ہوگی، ان میں سے ایک بلند پرواز ہوگا تقویٰ کی وجہ سے، بڑا بلند پرواز، بڑے مقامات پانے والا، اور دوسرا کوشش تو کرے گا مگر پست پرواز ہوگا. محبت ہوگی دونوں میں، اور اسی محبت پر دونوں کو موت آئے گی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پست پرواز کو بھی اس کے ساتھی بلند پرواز کا مقام عطا فرما دیں. لہذا یہ جو دین کی وجہ سے محبتیں ہیں یہ بہت قیمتی ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. ان محبتوں کے سلامت رہنے کی دعا کیا کریں. کیا معلوم کس بھائی کے ساتھ جو دینی تعلق ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اچھا، اب یہاں سے پتہ چلا کہ اب جس بندے کو اپنے شیخ کے ساتھ کھرا تعلق ہو، سچی محبت کا تعلق ہو، اب یہ قیامت کے دن اپنے شیخ کے ساتھ، اس کے شیخ کو اپنے شیخ سے محبت تھی وہ ان کے ساتھ، تو یہ اوپر پہنچ گیا. ان کو اپنے شیخ سے محبت تھی وہ اوپر پہنچے تو یہ بھی پہنچ گیا. یہ چلتے چلتے سب کے سب کو بالآخر صحابہ میں سے کسی صحابی سے محبت ہوگی اور اس صحابی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی. معلوم ہوا اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے گی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک چیز پر نظر جمانے کا حکم دیا اور دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا. یہ ایک علمی نقطہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک چیز پر نظریں جمانے کا حکم دیا اور دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا. نظریں جمانے کا حکم کہاں دیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تو اپنے نفس کو صبر دے، تو اپنے آپ کو پابند رکھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نتھی رکھ. یہ مفہوم ہے اس کا، اپنے آپ کو نتھی رکھ. مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح شام اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں. فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، تو اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے ادھر ادھر مت ہٹا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نگاہ جمانے کا حکم دے رہے ہیں تو معلوم ہوا یہ اللہ والے، اللہ اللہ کرنے والے اللہ کے ہاں اتنا بلند مقام پاتے ہیں کہ پروردگار چاہتے ہیں ان کے چہرے پر نظر پڑے تو جمی رہے. ولا تعد عیناک عنہم، اے محبوب نگاہیں نہ ہٹائیے، اور اگر ہٹا لی ترید زینت الحیات الدنیا، اب دنیا کی زینت کے چاہنے والے بن جائیں گے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. تو اللہ والوں کے چہروں پر نگاہ جمانا قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں مطلوب ہے. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے. ان کے چہروں کو دیکھ کے گناہ نہیں یاد آتے، ان کو چہروں کو دیکھ کر دل میں ندامت آتی ہے. اپنا آئینہ، اپنی شکل کو انسان ان کے آئینے میں دیکھتا ہے، احساس ہوتا ہے، اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ میرے اللہ والوں کے چہروں کو میرے بندہ دیکھیں. اور واقعی بات ایسی ہے. باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جب دل پہ ظلمت آتی تھی تو میں جاتا تھا اور اپنے شیخ کے چہرے پہ نظر ڈالتا تھا، میرے دل کی گرہ کھل جاتی. اللہ والوں کی تاثیر ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ نظر ڈالو دل کی گرہ کھلتی ہے، دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے. ان کی صحبت میں رہ کر دنیا بھول جاتی ہے. جتنی دیر ان کے پاس بیٹھو دنیا کا خیال نہیں آئے گا. ایسا ان کے دلوں سے دنیا نکل چکی ہوتی ہے
ان کے پاس جو بیٹھ جائے اس کو بھی دنیا یاد نہیں آتی. ایسا ان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اتر چکی ہوتی ہے، جو ان کے پاس بیٹھے اس کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں. تو اس لیے یہ محبت مطلوب ہے. اور جن دو چیزوں سے نظر ہٹانے کا حکم دیا ان میں سے ایک غیر محرم. فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی وہ جو غیر محرم ہیں ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں. ایک بات. اور دوسری بات، جن لوگوں کو بہت مال پیسہ مل جاتا ہے نا، مسلمان ہو یا کافر، تو دوسرے دیکھ دیکھ کے للچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے محبوب، ان کو جو کچھ ملا ہے نا نگاہ میں ڈالیے. چند دن کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے. تو لوگوں کے مال و منال پر نظر رکھنے سے منع فرما دیا. ایک جمال بندے کو کھینچتا ہے، ایک مال بندے کو کھینچتا ہے. اللہ نے دونوں سے منع کر دیا. نہ جمال پہ نظر جماؤ، نہ کسی کے مال پہ نظر جماؤ. جمانی بھی ہے تو اللہ والوں پہ نظر جماؤ، تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی. یہ نظر بھی بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی قوت دی ہوتی ہے. دیکھیں، آج سائنس کی دنیا مقناطیس کی شعاؤں کو مانتی ہے. ظاہر میں تو مقناطیس دور پڑا ہوتا ہے لیکن لوہے کو کھینچتا ہے. اب لوہے کو جو وہ کھینچتا ہے تو ظاہر میں تو کچھ نظر نہیں آتا. کیوں کھینچتا ہے؟ تو در حقیقت شعائیں ہوتی ہیں جو اس لوہے کو کھینچ رہی ہوتی ہیں. تو جس طرح مقناطیس کی شعائیں لوہے کو کھینچتی ہیں، اللہ والوں کے دلوں کی شعائیں سالکین کے دلوں کو کھینچ رہی ہوتی ہیں، متوجہ کر رہی ہوتی ہیں اپنی طرف، اور لوگ کشش محسوس کرتے ہیں. آج کئی بیماریاں ہیں جن کا شعاؤں سے علاج ہوتا ہے. مثلاً کینسر کا علاج شعاؤں سے کرواتے ہیں نا ہاسپٹل میں جا کے کہ جی ہمارے فلاں مریض کو کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شعاؤں سے علاج ہوگا. تو اگر شعاؤں کے ذریعے بدن کی ظاہری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں تو کیا نگاہوں کی شعاؤں سے بدن کی باطنی بیماریاں دور نہیں ہو سکتی؟ یہی تو اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے. ان کی نگاہوں میں تاثیر، ان کی باتوں میں تاثیر. دل میں اللہ کا نام جب گھر کر جاتا ہے نا تو بس ہر چیز میں تاثیر آ جاتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے العین حق، نظر کا لگ جانا ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی بری نظر لگ جاتی ہے، نظر بد جس کو کہتے ہیں. حدیث پاک میں اس کو اتارنے کا طریقہ بھی نبی اسلام نے سمجھایا ہے کہ اگر نظر بد کا اثر ہو جائے تو اس طریقے سے اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ جس نظر کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، اناد ہے، اگر وہ نظر دوسرے پہ اثر کر جاتی ہے، جس نظر میں محبت ہو، شفقت ہو، اخلاص ہو، للہانیت ہو، پھر وہ نظر دوسرے پہ اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟ تو یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے جو لوگوں کو لگ جایا کرتی ہے. بروں کی نظر لگی تو لوگ بیمار ہو گئے، اچھوں کی نظر لگی لوگ شفا پا گئے، بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے. ایسی نظر ہوتی ہے. رحمت ہی رحمت. اس لیے علامہ اقبال نے کہا عقل کے پاس خرد کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو نظر سے بھی علاج ہوتا ہے. اللہ کرے ہم بھی کسی کی نظر میں رہنا سیکھیں، ہم بھی کسی کی نظر میں رہنا سیکھیں. کہنے والوں نے کہا نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی،
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب سرزندی. تو یہ فیضان نظر ہوتا ہے. اللہ کی عجیب شان ہے. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں, 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. جو کسی اللہ والے کی نظر میں چند دن گزار لیتا ہے نا, ماشاء اللہ, وہ نظر ایسی تاثیر کر جاتی ہے کہ اس کی اپنی نظر بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی محتاط شخصیت نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جب لکھی تو 18 سال لگے, اور اکثر وقت ان کا مسجد میں اعتکاف میں گزرتا, کیونکہ پہلی اردو کی تو ترجمہ تھا نہیں, کوئی چھوٹا سا کام نہیں تھا, یہ بہت بڑا کام تھا. تو 18 سال کے بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلے, فرماتے ہیں اعتکاف میں توجہ اللہ میں رہنے کی وجہ سے ان میں ذکر کے ایسے اثرات آ گئے تھے کہ جب باہر نکلے تو دروازے پہ کتا کھڑا تھا, اس کتے پہ ان کی نظر پڑ گئی تو کتے پہ ان کی نظر کا اثر ہو گیا. حضرت ثانی صاحب سے فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھتے کہ وہ کتا جہاں کھڑا ہوتا دوسرے کتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے تھے. جانوروں پہ اثر ہو جاتا ہے, انسان تو پھر انسان ہے, یہ ایسی نظر ہے. تو یہ محبت اللہ والوں کی انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کے باطن کی بیماریاں دور ہو سکیں, اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت سما سکے. ایک ہے ایمان والوں کے ساتھ بھائی چارہ, مواخات, دوستی, یہ بھی ضروری ہے. آخر ماحول معاشرے میں رہنے, اگر ایک دوسرے سے نہ سلام نہ کلام نہ پیام تو زندگی کیسے گزرے گی. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی اسلام نے فرمایا اکثر من معرفت الناس فإن لكل مؤمن شفاعت, کہ تم لوگوں سے زیادہ تعارف کیا کرو اس لیے کہ ہر مومن کو شفاعت کا حق نصیب ہے. ممکن ہے اگر کل قیامت کے دن تمہارا مواخذہ ہو رہا ہو, کوئی تمہارا واقف کار ایسا ہوگا جو نیک ہوگا, اس دن اس کو نجات مل جائے گی اور وہ شفاعت کرے گا اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس لیے مومنوں کے ساتھ تعارف کیا کرو. تو ایمان والوں کو چاہیے ایک دوسرے سے تعارف کریں, اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے قبیلے اس لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کر سکو. تو تعارف کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا بالکل ان کو کسی سے تعارف کرنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا, یہ مطلوب چیز نہیں ہے. اگر کہیں موقع ملے بات چیت کی, پوچھا کون ہے کہاں سے ہیں, آخر مسلمان ہیں, اسلام کا تعلق ہے, انما المؤمنون اخوۃ, سب مومن بھائی ہیں ایک دوسرے کے. تو تعارف ہمیں رکھنا چاہیے ایک دوسرے سے. اور یہ جو تعلقات ہیں ان کو ہم اگر مضبوط کریں گے تو اللہ کے ہاں فائدہ ہوگا اس کا. آج تو لوگ چھوٹی سی بات پر بیگانے بن جاتے ہیں. ایسی بے وفائی کا زمانہ آ گیا, خون ایسے سفید ہو گئے, سالوں کی رشتہ داریوں کو لمحوں کے اندر توڑ کے رکھ دیتے ہیں. بھائی بھائی سے نہیں بولتا, سمجھ سے باہر بات. سگا بھائی سگے بھائی سے نہیں بولتا. کیا انسانیت ہے اور کیا مسلمانی ہے. سگا بھائی سگے بھائی سے نہیں بولتا. میں حسد, ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جنگ چل رہی ہوتی ہے, نفرتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ایک آپ کو علمی نقطہ سمجھائیں, قرآن عظیم الشان, سبحان اللہ. جب بھی انسان کو کوئی اچھی خبر یعنی نعمت ملتی ہے تب بھی بھائی یاد آتا ہے, اور جب کوئی آفت آتی ہے تب بھی پھر بھائی یاد آتا ہے. بھائی کام آتے ہیں. نعمت ملتی ہے تو بھی کون کام آتا ہے؟ بھائی. اور کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ بھائی. اور یہ فیصلہ قرآنی ہے, یہ مزے کی بات. جو بھائی کی حیثیت ہے اس کو پہچانیے, اس تعلق کو چھوٹا نہ سمجھیں. تو قرآن سے ثبوت,
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری عطا فرمائی، ایک نعمت عطا فرمائی، اور ان کو ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے، فرعون باغی طاغی بن گیا ہے۔ اب ایک بوجھ تھا، ایک نعمت بھی تھی، کام بھی کرنا تھا، اب جب بوجھ بھی پڑے، نعمت بھی ملے، تو بندے کا دل کرتا ہے نا کوئی میرے ساتھ ہو۔ اب ساتھ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی نظر کس پہ گئی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے اللہ میرے اہل میں میرا وزیر بنا دے، کون؟ ہارون جو میرا بھائی ہے۔ تو نظر کس پر پہنچی؟ بھائی پر گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، جہنم بڑے غصے کے اندر پیش کی جائے گی، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت انسان تنہا کھڑا ہوگا۔ تو اگر مدد کے لیے کسی طرف نظر اٹھے گی تو قرآن نے کیا کہا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، باپ سے پہلے بھی بھائی کا نام، ماں سے پہلے بھی بھائی کا نام، یہ بھائی کا ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ تعلق بنانے نہیں آتے۔ کاش کہ بھائی بھی ہو جو رشتے کا تعلق ہے خونی، اور ساتھ دین والا بھائی بھی ہو، پھر مزہ آتا ہے، لیکن ہم بھائیوں پہ محنت نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس چونکہ ہم دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں ہمارا تو تعلق ہے ہی صحیح، اور یہ غلطی ہوتی ہے۔ ایک باپ کے بیٹے اگرچہ ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ بنا کے رکھنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اس ایکویشن کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، تب رہتی ہے۔ نہیں مینٹین کریں گے، انسان ہے، ایک کا رخ ادھر ہوگا دوسرے کا ادھر ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کو پسند فرمایا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتے ناطوں کو جوڑنا۔ جو بندہ بھی رشتے داریوں کو جوڑ کے رکھے اللہ کو پسند ہے، اور جو بات بات پہ رشتے داریوں کو توڑ دے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حتیٰ کہ لیلۃ القدر میں بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، رشتے ناطوں کو توڑنے والے بندے کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ توڑتے ہیں ان تعلقات کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ کام یہ تو بھائی تھے جو نسب کی وجہ سے بھائی ہوئے، ایک دینی بھائی ہوتے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ ایک عجیب رشتہ ہے جو خونی رشتے سے بھی زیادہ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی اپنی ایک مٹھاس ہے، اس کی اپنی ایک کشش ہے۔ تو انسان جس کو بھی دوست بنائے اس کو چاہیے کہ یہ دیکھ لے کہ وہ دیندار ہونا چاہیے، اس لیے کہ فاسق کو دوست بنائے گا تو خود بھی فاسق بن جائے گا، نیکوں کو دوست بنائے گا تو خود بھی نیک بن جائے گا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کس کو خلیل بنا رہا ہے۔ تو جب دوستی بنائے تو وہ دین کی نسبت سے ہونی چاہیے، بنیاد اللہ کا دین ہو، نیکی ہو، تقوی ہو، پھر انسان کا یہ تعلق اچھا چلتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، اے بیٹے 5 بندے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ پہلے زمانے میں ماں باپ نے زندگی میں علم سیکھا ہوتا تھا تو نکتے کی باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ آج کا کوئی بات ہے ایسا کہ جو بیٹوں کو کہے کہ بیٹا میں نے معرفت کی یہ چند باتیں سیکھی ہیں، ان کو تو ذہن میں رکھنا، اس قسم کی کوئی نصیحت نہیں کرتے۔ یہ کمزوری ہے ہماری، بچوں سے کیا گلا کہ وہ مانتے نہیں، ہماری کمزوری ہے کہ ہم انہیں سکھاتے۔ تو باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ 5 بندوں سے دوستی مت کرنا، بلکہ اگر راستے میں چلتے ہوئے
وہ تمہارے ساتھ چلیں تو ان کے ساتھ بھی نہ چلنا، ان کے ساتھ بھی نہ چلنا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جی کون سے 5 بندے؟ فرمان لگے ایک جھوٹا انسان، ایک جھوٹا انسان۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جھوٹا انسان دور کو قریب ثابت کرے گا اور قریب کو دور ثابت کرے گا، تجھے دھوکہ دے گا، اس لیے اس سے دوستی مت کرنا۔ دوسرا فرمایا فاسق انسان۔ فاسق کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہ ہو، مرضی آئے تو عمل کر لے، مرضی آئے تو توڑ ڈالے۔ تو ایسا آدمی جو فسق و فجور کا کرنے والا ہو، فرمایا کہ تم اس سے بھی دوستی مت کرنا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فاسق انسان تجھے ایک لقمے یا ایک لقمے کے کم کی قیمت پر بیچ ڈالے گا۔ اس کو دین کی جب پرواہ نہیں تو تیری کیا پرواہ ہے؟ تیرا بھی سودا کر دے گا، سودا بھی کر دے گا، بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ایک لقمے کے بدلے میں نہ بیچ دے، ایک لقمے سے کم کا بدلہ کیا ہوا؟ فرمان لگے ایک لقمے سے کم سے مراد یہ کہ وہ تجھے ایک لقمہ ملنے کی امید پر بیچ دے گا۔ اسے امید بھی ہوئی نا کہ ادھر سے ایک لقمہ مل جائے گا، اس امید پہ تیرا سودا کر دے گا۔ تیسرا آدمی فرماتے ہیں کہ بے وقوف۔ پوچھا کہ بے وقوف سے دوستی کیوں نہ کریں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تجھے نقصان پہنچا بیٹھے گا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ تو بے وقوفی سے اللہ بچائے۔ چوتھا فرمایا بخیل انسان سے، کنجوس، مکھی چوس، اس سے دوستی نہ کرنا۔ کہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے اس وقت چھوڑ دے گا جب تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، جب تو اس کا محتاج ہوگا نا تو تجھے دھوکہ دے جائے گا، بخیل جو ہوا، اس لیے اس کی دوستی نہ کرنا۔ اور پانچواں فرمایا کہ جو انسان رشتے ناطے توڑنے والا ہو اس سے بھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے قرآن میں اس پر اللہ کی لعنت برستے دیکھی ہے۔ تو 5 بندوں سے دوستی نہ کرنا۔ تو پہلے وقت میں دوستی کرتے ہوئے، تعلق جوڑتے ہوئے دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا کس کے پاس ہے۔ اچھوں کے ساتھ ہے تو اچھا رنگ آئے گا، اور اگر بروں کے ساتھ ہے تو برا رنگ آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ نیک دوست کی مثال عطار کی مانند ہے، عطر والا بندہ۔ اس سے کوئی دوستی کرے تو اول تو وہ عطر دے گا، نہ بھی دے تو جتنی دیر اس کی دکان پہ بیٹھیں گے عطر کی خوشبوئیں تو آئیں گی صحیح۔ اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی مانند ہے، ملیں گے بھی تو کوئلے ملیں گے، اور نہیں تو آگ کا دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اس لیے ہم اچھے کے ساتھ دوستی لگائیں۔ باہو رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پنجاب میں، پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شمس العارفین ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بڑے مشائخ میں گزرے ہیں، بہت پہلے دور کے، ہمارے شہر کے قریب ہیں، ہمارے ضلع میں۔ ان کے پنجابی کے اشعار بڑے معروف ہیں۔ تو پنجابی کا ایک شعر ہے ان کا، وہ آپ سمجھ تو نہیں پائیں گے لیکن آپ کو اس کا ترجمہ کچھ بتائیں گے تو سمجھ سکیں گے۔ اور پنجابی بھی بڑی ٹھیٹھ ہے پہلے وقتوں کی، جیسے اردو میں بھی کبھو کے لفظ استعمال ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے، سنگی کہتے ہیں دوست کو، سنگ سے سنگی، اور کسنگی کہتے ہیں برے دوست کو، کہ برے دوست کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ کون نو لاج نہ لائیے ہو، اپنے نسب کو دھبا نہ لگائیں۔ کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے، پاویں لکھ مرنا گڑ پائیے ہو۔
کہ کڑوے کنویں، جو کڑوے پانی کے کنویں ہوتے ہیں وہ میٹھے نہیں ہوتے چاہے لاکھوں من گڑ اس کے اندر تم ڈال دو. کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے پاویں موتی چوگ چگائیے ہو. کوے کے بیٹے ہنس نہیں بنا کرتے چاہے تم موتی کی چوگ اس کو چگاتے رہو، کھلاتے رہو. کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے پاویں موتی چوگ چگائیے ہو. تے سپن دے پتر متر نہ ہوندے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو. سانپ کے بچے وفادار نہیں ہوتے چاہے چلو میں دودھ لے کے اس کو کیوں نہ پلاتے پھریں. اور آخر سے کہتے ہیں تم دے کدی تربوز نہ ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو. اور حنظل ایک پھل ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ کبھی تربوز نہیں بنتا چاہے اس پھل کو تم مکے ہی کیوں نہ لے کے چلے جاؤ. تو بات تو ایسی ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا نیکی کا. اگر ایسا دوست ہے تو اس دوست سے بچنے کی ضرورت ہے. وہ کڑوے کنویں کی مانند ہے، وہ سانپ کے بچے کی مانند ہے، وہ کوے کے بچے کی مانند ہے، اور وہ حنظل کے پھل کی مانند ہے. ایک طرف رہنا ورنہ اس کی بری صحبت کی تاثیر تجھے بھی برا کر دے. تو بری محفل سے ہم بچیں اور اچھوں کی صحبت اختیار کریں. حدیث پاک میں بھی یہی مضمون آیا. ایک بزرگ تھے، انہوں نے شعر لکھے، فرماتے ہیں جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر. جس جگہ لوگ عطر کھچتے ہیں نا، پھولوں کا عطر نکالتے ہیں، جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر. خوشبوؤں میں کپڑے بسا کے آؤ گے. جہاں عطر کھچتا ہے اگر تم وہاں جاؤ گے تو ایک نہ ایک دن تمہارے کپڑے خوشبوؤں میں بسے ہوئے ہوں گے، لپٹیں آ رہی ہوں گی تمہارے خوشبو. جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر. جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر. اب جہاں آگ جلتی ہے وہاں جاؤ گے تو ایک نہ ایک دن کپڑے اپنے جلا کے آؤ گے. اب آگے سے آدمی نے سوال کیا جی نہیں آگ تو جلتی ہے، میں بھی جاتا ہوں، میں کپڑے تو بچا کے آتا ہوں، میرے کپڑے تو نہیں جلتے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ میرا دوست بڑا برا ہے، ویسے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرتا. وہ صاف جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. ایسے یقین سے جھوٹ بولتے ہیں جس یقین سے اللہ کے ولی دین کی دعوت دیتے ہیں. میں کچھ نہیں کرتا. تو کہنے والے نے کہا جی میں جاتا تو ہوں لیکن کپڑے تو میرے نہیں جلتے. تو انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا. انہوں نے کہا یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، مان لی تمہاری بات کہ تم جتنی دیر وہاں رہے ہو تم نے کپڑوں کو جلنے نہیں دیا. تو فرماتے ہیں یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم. لیکن جتنی دیر تم وہاں رہے تمہیں آگ کی گرمی تو پہنچی نا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں برائیاں ہیں، برائی نہ بھی کی تو برائی کی جو اثرات ہوں گے اس سے تو ہم محفوظ نہیں رہ سکیں. تو ایک محبت ہے اللہ رب العزت کی نسبت سے جو کرنی چاہیے، قیامت کے دن وہ کام آئے گی. ایک محبت ہے دینی بھائی بندی کی نسبت سے، یہ بھی محمود ہے اس وقت تک جب تک دین کی نسبت سے ہے، اور جب تک دین سے ہٹ کر نفسانی اغراض اس میں آ جائیں تو پھر اس کو منع کر دیا گیا. نفسانی اغراض کی دوستی کی کئی جہتیں ہیں، چنانچہ اس مضمون کو انشاءاللہ عشاء کے بعد بیان کیا جائے گا تاکہ ایک ہی محفل میں یہ بات مکمل ہو کہ نفسانی اغراض کی وجہ سے انسان کی دوستی کے کیا کیا زاویے ہوتے ہیں جن سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے پھر دعا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ فرما. اے اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا.
اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اے مولا ہمارے قصوروں کو معاف فرما، میرے مالک ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کا لقمہ بننے سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں بھٹکنے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، رب کریم نیکی ملنے کے بعد برائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ دوست احباب کے دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے خود کہا اے اللہ ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جو دل کے نیک ارادے ہیں ان کو پورا فرما، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ ہماری اس دعا کو